اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، قل اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں ان لوگوں کو، آپ ان لوگوں کو بتا دیں، ان تخفو اگر تم چھپا کے رکھو، ما فی وہ کچھ جو کچھ ہے، صدورکم فی میں صدورکم تمہارے سینوں میں، فرمایا لوگو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے بھلے تم اسے چھپا کے ہی رکھو۔ یہاں تک کہ کافر لوگوں کو کہا جا رہا ہے یہ جو تمہارے سینوں میں کفر ہے بے شک چھپا کے رکھو اسے۔ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے دلوں کے اندر نفاق ہے بھلے چھپا کے رکھو تم اسے۔ اور صاحب ایمان لوگ جو اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، فرمایا تم بھی جو کچھ کر رہے ہو اس کی رضا اور اس کی منشا کے لیے بھلے تم اسے چھپا کے ہی رکھو، او یا یہ کہ تبدو ہو تم ظاہر کرو اسے، لوگوں کے سامنے بیان کرو جو تمہارے من کی کیفیت اور کنڈیشن ہے۔ تو فرمایا یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے اندر موجود ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ، اور اے محبوب پیارے یہ بھی انہیں بتا دیں کہ وہ خوب جانتا ہے ما فی السماوات ان چیزوں کو جو کچھ آسمانی دنیا میں ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں چھپا ہوا ہے، وہ زمینوں آسمان کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ ان کی خصوصیات کو بھی جانتا ہے، اس کے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے۔ تو جب وہ ان تمام تر باتوں کو جانتا ہے تو فرمایا پھر بندے کو خیال کرنا چاہیے نا کہ بندے کو کس راستے پہ چلنا چاہیے، بندے نے اپنے اندر کیا رکھنا ہے اور ظاہر کیا کرنا ہے۔ فرمایا جب اللہ اسے بہتر جانتا ہے تو پھر بندے کو، وہ بندہ جو بندوں کا لحاظ رکھتا ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کا لحاظ رکھا کرے، اپنے اللہ کا خیال رکھا کرے۔ اسی طریقے سے زمین و آسمان کی بے شمار چیزیں جو بندے کی چاہت ہوتی ہے، جن کی بندہ خواہش رکھتا ہے، جن کی بندہ طلب رکھتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، تو فرمایا تو جو کچھ لینے والا ہے وہ ہے بھی سب کچھ اللہ کا، اور اللہ ہی اسے جانتا ہے اور اسے بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ میرے بندے کو اگر وہ چیز مل جائے تو میرے بندے کے لیے وہ چیز کیسی ہے۔ تو فرمایا تو جو لینا چاہتا ہے پھر اللہ کے دربار کی طرف رجوع کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرما دیں گے۔ فرمایا واللہ، اور وہ اللہ علی کل شیء وہ ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اس کی پکڑ ہر چیز کے اوپر بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چیز نکلنے والی نہیں ہے، اس کے قبضہ قدرت اور اس کے کنٹرول سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کے کنٹرول میں ہے۔ یوما، لیکن اے بندے تو یہ بات بھی یاد رکھ کہ ایک وہ دن بھی ہے، ایک وہ دن بھی ہے تاجدو کہ پا لے گا کل نفس ہر جان ما عملت جو کچھ اس نے کمایا، جس بندے نے جو عمل کیا ہوگا وہ اسے پا لے گا، کس انداز کے ساتھ، من خیرن وہ عمل بے شک بھلائی کا اور نیکی کا ہو، فرمایا محضرا وہ اسے موجود پا لے گا، حاضر پا لے گا۔ جو نیکی کی ہے، جو بھلائی کی ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اتنی نیکی کی تھی کہ گلی کے اندر سے کوئی کنکر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا تھا، فرمایا وہ نیکی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، بندہ اس نیکی کو موجود پا لے گا۔ یہاں تک کہ بندہ روٹی کھا رہا تھا اور روٹی کھاتے ہوئے کسی نے سوال کیا، روٹی توڑ چکا تھا، روٹی مکمل روٹی نہیں تھی، اس نے اپنے کھانے والی روٹی میں سے ہی ایک لقمہ لیا، اس پہ تھوڑا سالن رکھا، فقیر کو دے دیا، تو وہ جس نے لقمہ بھی دے دیا ہے نا تو وہ اس نیکی کو بھی اس روز حاضر پا لے گا۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں میرا اللہ کھجور کا ایک حصہ صدقہ کرنے پر آگ سے بچا لے گا، جنت عطا کر دے گا۔ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی جس نے صدقہ کیا ہوگا نا وہ اس نیکی کو بھی اس روز حاضر پا لے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی۔
اور ساتھ ارشاد فرمایا وما عملت، اور جس بندے نے عمل کیا ہوگا من سوء، برائی کا، جس نے برا عمل بھی کیا ہوگا نا، وہ بھی پھر چھپے گا نہیں، وہ بھی پھر اللہ کے حضور اس بندے کے سامنے آ جائے گا۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہمارے اللہ کے حضور ہماری نیکیاں اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے وہاں حاضر ہو جانی ہے۔ صاحب ایمان لوگوں کو، اہل ایمان لوگوں کو وہ بڑی تسکین اور بڑا سکون دے گی۔ لیکن اگر ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی ہوئے جن کی وجہ سے ہمیں منہ چھپانا پڑے، ہمیں شرمندگی کرنی پڑے، تو اپنے اللہ کے حضور پھر کون سا چہرہ لے کے ہم جائیں گے؟ اس وجہ سے اس دنیا کی زندگی میں ہر عمل کو کرتے ہوئے، ہر کام کو کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ عمل اگر اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو کہیں وہاں شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ بات آئی کہ نہیں، یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے اللہ کے حضور شرمندگی نہیں، پھر بلا ہی بلا ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر لوگوں کے سامنے ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کی فکر نہیں کرتے تو پھر دیکھ لیں، ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کا خیال نہیں رکھا لوگوں نے۔ تو فرمایا جس بندے نے جو برائی کی ہوگی وہ بھی حاضر ہو جائے گی، اور جب وہاں اس کی برائیاں اس کے سامنے آ جائیں گی نا، فرمایا تودو، پھر وہ خواہش کرے گا، اس کی خواہش ہوگی کہ لو انا، کاش کہ بے شک، بینہا، کہ اس میرے عمل کے درمیان، و بینہو، اور اس بندے کے درمیان، امدم بعیدا، فاصلہ ہو جائے دور کا، کہ میرے اور اس عمل کے درمیان کوئی دور کا فاصلہ ہو جاتا، تاکہ میں اس عمل کے قریب بھی نہ کھڑا ہوتا کہ کوئی بندہ یہ کہتا کہ اس بندے نے یہ عمل کیا ہوا ہے۔ وہاں بندہ برے اعمال سے بھی اس انداز سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بات بیان کر کے میرے اللہ نے کہ بندے تیری نیکیاں بھی وہاں ہونی ہیں، تجھے تسکین اور سکون دینے کے لیے، لیکن یاد رکھنا کہ وہاں لوگوں کے گناہ بھی موجود ہوں گے، تاکہ لوگوں کی شرمندگی میں مزید زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ کے حضور شرمندگی سے بچنے کے لیے دنیا کی زندگی میں احتیاط والے اعمال کر۔ ساتھ ارشاد فرمایا وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تبارک و تعالی، نفسہ، اپنی ذات کی پکڑ کے ڈر سے، کہ وہ جو اس کی ذات کی ایک پکڑ ہے نا، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی زندگی میں ہی آگاہ فرما رہا ہے کہ تم ڈرو اس سے، اس کی پکڑ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ اس کی پکڑ اور اس کے عذاب کو ابھارنے والی چیز بندے کی نافرمانیاں، بندے کے گناہ ہیں، اور اس کی رحمت کو بلا لینے والی چیز اللہ کی طرف توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف رجوع ہے۔ جو بندہ اللہ کے دربار کی طرف صرف توبہ کر کے رجوع کر لیتا ہے، صرف ارادہ ہی کر لیتا ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت اس انداز کے ساتھ آتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا جیسے اونچائی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے نا، توبہ کرنے والے کی طرف اللہ کی رحمت اس طرح تیزی سے آتی ہے۔ تو توبہ کر کے اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرنا ہے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، انتہائی مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ بس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننا آتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کا بندہ کیسے بن سکتے ہیں۔ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ جیسے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آقا اپنے غلام کی تذلیل برداشت نہیں کرتا، اور یہ یاد رکھیں کائنات کا ہر بندہ اللہ کا غلام ہے، چاہے فرما بردار غلام ہے یا نافرمان غلام ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی تذلیل کرے گا نا تو یہ اللہ کے حضور پکڑ والا عمل ہے، اس پہ رخصت نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی بندہ کسی بندے کی ذلت نہ کرے، تو جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے عون ہی، خود اللہ اس بندے کی مدد میں لگ پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم دے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بدلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. کر سکتے